میرے ننھے ننھے دوستوں کو پیار بھرا سلام، السلام علیکم۔ میرے ننھے دوستوں، آج میں آپ کو سناؤں گی سندباد کے 5ویں سفر کی کہانی۔ یوں تو سندباد نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ کسی سفر پر نہیں جائے گا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بصرہ گیا تو اسے ایک بہت بڑا سمندری جہاز نظر آیا جو بک رہا تھا۔ وہ جہاز اسے بہت پسند آیا اور سندباد نے اس جہاز کو خرید لیا، اور پھر جلد ہی اس کے کچھ پرانے تاجر دوست بھی مل گئے اور انہوں نے دوبارہ بحری سفر کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے تیاریاں کیں اور بحری سفر پر روانہ ہو گئے۔ کئی روز تک سفر بڑا پرسکون انداز میں طے ہوتا رہا، مختلف مقامات سے، جزیروں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ایک دن سفر کرتے کرتے یہ لوگ ایک جزیرے پر پہنچے۔ جزیرہ خاصا بڑا تھا، لیکن نہ تو اس میں کوئی آدمی نظر آیا، نہ درخت اور ندیاں۔ دوسرے تاجر جہاز سے اتر کر ساحل پر چہل قدمی کرنے لگے۔ کچھ دور انہیں ایک سفید گنبد نما چیز نظر آئی۔ سندباد نے فوراً اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا کہ خبردار اسے ہاتھ نہ لگانا، یہ رخ پرندے کا انڈا ہے، کیونکہ وہ اپنے پہلے ایک سفر کے دوران اس انڈے کو دیکھ چکا تھا۔ لیکن اس کے ساتھی جو تھے وہ نہ مانے۔ اس نے کہا بھی کہ اگر جلدی جلدی جہاز میں سوار ہو جاؤ، اگر یہ پرندہ آ گیا تو ہم سب کی موت یقینی ہے۔ لیکن کسی کو یقین نہ آیا اور انہوں نے اس انڈے کے ایک طرف سوراخ کر دیا۔ تب اندر سے ایسی آواز آئی جیسے کہ رخ کا بچہ مر رہا ہو۔ اس آواز کا جواب دور آسمان سے سنائی دیا۔ جلد ہی 2 بڑے بڑے رخ آ پہنچے۔ یقیناً وہ اس بچے کے ماں باپ تھے۔ ان کے پر اتنے بڑے تھے کہ نیچے زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ اب یہ لوگ سمجھے کہ رخ انہیں مار ڈالیں گے، لیکن وہ اڑ کر کہیں چلے گئے۔ اب سبھی کو خطرے کا احساس ہو چکا تھا۔ سب لوگ جلدی جلدی سے جہاز میں سوار ہوئے اور اپنا سفر دوبارہ سے شروع کر دیا۔ کپتان جہاز کو کھلے سمندر میں لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنے میں وہ دونوں دیوہیکل پرندے واپس آ گئے اور ان کے پنجوں میں ایک ایک پتھر اٹھا رکھا تھا۔ ہر پتھر ایک چھوٹی پہاڑی جیسا تھا۔ جب پہلا رخ ان کے اوپر سے گزرا تو اس نے اچانک پتھر نیچے گرا دیا۔ خوش قسمتی سے وہ پتھر جہاز کے بجائے سمندر میں گرا۔ پانی یوں اوپر اچھلا جیسے طوفان آ گیا ہو۔ کپتان نے بڑی مشکل سے جہاز کا توازن قائم کیا، لیکن بدقسمتی سے دوسرا پتھر جہاز کے عین اوپر گرا اور جیسے ان کے سروں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کئی آدمی ڈوب کر مر گئے، کچھ لوگ بچ گئے، جن میں سندباد بھی شامل تھا۔ ایک تختہ سندباد کے ہاتھ آ گیا، جس کی وجہ سے اس کی جان بچی۔ وہ پھر تختے پر سوار ہو گیا اور پھر پتہ نہیں کتنے دنوں تک تختے سے چمٹا پانی سے ہچکولے کھاتا رہا۔ آخر کار اللہ اللہ کر کے ایک جزیرے پر پہنچا۔ خشکی پر پہنچتے ہی سندباد نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے بچا لیا۔ جزیرے میں درخت بھی تھے اور تازہ پانی بھی تھا، پھل بھی تھے، لہٰذا اس نے پھل کھا کر پانی پی کر گزارا کیا۔ جزیرے میں کچھ دن رہنے سے اس کی طاقت ایک بار پھر بحال ہو گئی۔ جزیرے کی آب و ہوا خاصی اچھی تھی، بہت اچھا، بہت پرسکون جزیرہ تھا۔ توانائی بحال ہونے کے بعد سندباد جزیرے کی سیر کو نکلا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے ایک بوڑھا آدمی نظر آیا جو بہت کمزور تھا۔ وہ اتنا کمزور تھا کہ اس سے بات بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ سندباد سمجھا کہ شاید یہ بھی کسی غرق شدہ جہاز سے بچ جانے والا مسافر ہوگا جو یہاں پہنچا ہے۔ وہ ایک ندی کے کنارے بالکل بے حس و حرکت لیٹا ہوا تھا۔ سندباد نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی اور اچانک اپنی آنکھیں پوری طرح کھول دیں۔ سندباد بہت حیران ہوا کہ اس کی آنکھیں خوب بڑی بڑی اور بہت چمکدار تھیں۔ اس بوڑھے آدمی نے ندی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سندباد سمجھا کہ شاید یہ ندی پار پہنچانے کو کہہ رہا ہے۔ سندباد نے اسے اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ جیسے ہی سندباد نے اسے اپنے کندھوں پر سوار کیا، اچانک اس میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے اپنی ٹانگیں سندباد کی گردن کے گرد لپیٹ کر سندباد کو قابو کر لیا۔ اس کی ٹانگیں پتلی پتلی مگر خاصی مضبوط تھیں۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی سندباد نے چاہا کہ اسے اتار دے، مگر وہ گردن کے گرد ہاتھوں اور ٹانگوں سے اس طرح سے جکڑ چکا تھا کہ سندباد کا دم گھٹنے لگا اور یوں سندباد اس کا قیدی بن گیا۔ رات ہوئی تو سندباد نے کچھ پھل کھائے، پانی پیا اور اس بوڑھے آدمی نے بھی اس کے دیے ہوئے پھل کھائے، لیکن اترنے کا نام نہ لیا۔ یہاں تک کہ جب رات کو سونے لگے
تو بھی وہ کندھوں سے نہ اترا، بلکہ اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ اس حالت میں پورا 1 ہفتہ گزر گیا۔ اب وہ جو کام بھی سندباد سے کرانا چاہتا اس کے سر پر مکے برسانا شروع کر دیتا۔ مجبور ہو کر سندباد کو اس کا کام کرنا پڑتا۔ اسی طرح سے سندباد کے کندھوں پر وہ سوار تھا، اسی پر کندھوں پر ہی کھاتا پیتا تھا۔ ایک دن سندباد کو ایک زہریلا پھل نظر آیا، ایک درخت نظر آیا جس میں زہریلے پھل لگے ہوئے تھے۔ سندباد کے ذہن میں فوراً ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے وہ پھل توڑ کر بوڑھے کو کھلائے۔ جب پھل کھانے کے بعد اس کے اوپر زہر اثر کرنے لگا تو بوڑھے کی گرفت ڈھیلی ہونے لگی۔ سندباد نے ایک اور پھل توڑ کر اس کے منہ میں جتنا ممکن تھا ٹھونس دیا۔ اس کے بعد وہ جو بوڑھا آدمی تھا وہ پھل کے زہر کی وجہ سے مر گیا اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، وہ کندھوں سے نیچے گر گیا۔ اور یوں سندباد کی یہ پریشانی تو ختم ہوئی۔ اب سندباد جلدی جلدی ساحل پر پہنچا اور وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں، یہاں سے کیسے نکلوں، کہ ایک جہاز اس کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے شور مچا کر ملاحوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ جہاز ساحل پر لے آئے۔ سندباد نے انہیں بوڑھے آدمی کا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ بہت تم خوش قسمت ہو کہ بچ نکلے، اور اسی لیے اس جزیرے پر کوئی بھی اکیلا نہیں اترتا ہے، کیونکہ وہ کئی ملاحوں کی جان لے چکا ہے، اور وہ جس کے بھی کندھے پر سوار ہوتا ہے تو پھر اسی وقت اترتا ہے جب وہ مر جاتا ہے، ورنہ وہ اس کو نہیں چھوڑتا ہے۔ سندباد نے ان سے پوچھا کہ آخر آپ اس جزیرے پر کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں ناریل لینے آتے ہیں۔ پھر اس نے انہیں کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو اور دیکھو۔ سندباد ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے دیکھا کہ انہوں نے 2-3 خالی بوریاں لیں، ایک کو پتھروں سے بھر لیا۔ اب جب وہ جنگل کے ایسے حصے میں پہنچے جہاں بہت سارے ناریل کے درخت تھے، یہ درخت بہت اونچے اور لمبے تھے، ان سے ناریل آسانی سے نہیں توڑا جا سکتا تھا، لیکن ان کے اوپر بندروں کی ایک فوج موجود تھی۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ بوری میں جو پتھر بھر کے لائے تھے وہ پتھر انہوں نے ان بندروں کی طرف پھینکے۔ بھئی بندروں کو تو آ گیا غصہ، اب ان کے پاس تو پتھر نہیں تھے، وہ کیا پھینکتے؟ انہوں نے دھڑا دھڑ درخت سے ناریل توڑے اور ان لوگوں کی طرف پھینکنے شروع کر دیے۔ یہ سارے کے سارے جا کے درختوں کی اوٹ میں چھپ گئے تاکہ ناریل ان کو نہ لگے۔ بندر غصے میں ناریل توڑ توڑ کر نیچے پھینکتے رہے۔ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ پرسکون ہو گئے تو یہ لوگ درختوں کی اوٹ سے نکلے، جلدی جلدی سارے ناریل چنے، اپنی بوریوں میں بھرے اور جہاز پر لے آئے۔ پھر اس کے بعد بوری لے کر گئے پتھروں کی، اور پھر ان کو پتھر مارے، پھر انہوں نے ناریل پھینکے۔ اس طرح سے شام تک انہوں نے بہت سارے ناریل جمع کر لیے، اور وہ سارے ناریل جو ہیں وہ جہاز پر پہنچا دیے، اور جہاز جو ہے سندباد کو وہاں سے لے کر چل پڑا۔ اس کے بعد جہاز دوسرے جزیروں کو روانہ ہوا۔ وہاں ناریل کی منڈیاں تھیں، وہاں پر انہوں نے یہ سارے ناریل بیچے اور دوسری چیزیں خرید لیں۔ اس جزیرے پر موتی اور مرجان بھی ملتے تھے۔ ہر شخص نے اپنی بساط کے مطابق سامان لیا اور 2-4 جزیروں کا سفر کرتے ہوئے جب جہاز کے مسافروں کے پاس آیا تو اس وقت اس کے پاس سوائے لباس کے کچھ نہیں تھا۔ سندباد نے تاجروں سے کہا مجھے تجارت کا بڑا تجربہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے برکت بھی حاصل ہے، اگر تم لوگ مجھے اپنا نمائندہ بنا لو تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، مجھے تم اپنی کمائی سے کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ وہ سب راضی ہو گئے۔ اس طرح سے سفر میں سندباد خالی ہاتھ ہوتے ہوئے بھی اچھی خاصی دولت کمائی، اور پھر اس کے جہاز نے بصرہ کا رخ کیا، اور ایک دن بالآخر یہ لوگ اپنے شہر بغداد پہنچ گئے۔ لیکن سندباد خالی ہاتھ ہوتے ہوئے بھی اچھی خاصی کمائی کر چکا تھا، اور وہ اپنی یہ ساری کمائی لے کر پھر اپنے گھر کو واپس آ گیا۔ اس طرح سے سندباد کا 5واں سفر بھی اختتام پذیر ہوا۔ بچوں، پسند آئی آپ کو یہ کہانی؟ چلیں ہم پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔